ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کیا غزہ میں جاری خونریز جنگ تو نہیں کہہ سکتے، معصوم مسلمانوں کے قتل عام کے درمیان میں اسرائیلی فوج کے اندر بغاوت لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا اندرونی سطح میں آئی ہوئی یا اندرونی سطح کے ذرائع سے آئی ہوئی خبر نہیں ہے، بلکہ ان خبروں کو اسرائیل کے مختلف مشہور و معروف اور بڑے پیمانے پر شائع ہونے والے اسرائیلی اخبار نے شائع کیا ہے، اور اندرونی سطح پر اسرائیل میں جو اس وقت خانہ جنگی جاری ہے اس کو لے کر کی تفصیلی رپورٹ کی گئی ہے۔ جمعرات کے دن شائع اس خبر کی تفصیلات میں اگر جایا جائے تو اسرائیلی فضائیہ کے 1000 اہلکاروں کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد اب بحریہ اور بختربند یونٹس کے درجنوں افسران بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک طرف سڑکوں پر اس وقت اسرائیل کے عوام ہیں، نیتن یاہو اپنی کرسی بچانے کے لیے جس طرح سے پوری کی پوری غزہ کی پٹی کو تہس نہس کر دیا ہے، اور اس میں خود کے ہزاروں جو ہے صہیونی درندے فوجیوں کو ختم ہو چکے ہیں۔ بلکہ میں اس وقت ایک ویڈیو کی تصویر رکھوں گا، وہ ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا اس لیے کہ ممکن ہے دوسرے چینلوں کی ہو۔ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیف ہے اسرائیل کا، وہ اس وقت غزہ پٹی میں حملہ کرنے والے ایک فضائی پائلٹ سے ملاقات کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمینی سطح پر یہ لڑ رہا تھا تو اس نے 300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے جو اس وقت معذور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی اس وقت جہنم سے بھی بدتر بنی ہوئی ہے۔ یہ اکیلا نہیں، اگر اسی ویڈیو کے حوالے سے شیئر کرنے کے بعد دی جانے والی تفصیل پر غور کیا جائے تو ایسے ہزاروں ایسے صہیونی درندے جنہوں نے غزہ پٹی میں قتل عام مچایا، یا زمینی سطح پر جو بختربند گاڑیوں میں تھے یا زمینی سطح پر دو بدو لڑ رہے تھے مجاہدین سے، ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جو اس وقت پوری طرح سے معذور ہے، وہ دوبارہ اپنے قدموں پر چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ غزہ پٹی میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمان اپنے جنت میں چلے گئے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنی ہوئی ہے۔ اس تذکرے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا تھا۔ بہرکیف خانہ جنگی کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عبرانی اخبار ہے یدعوت احرنوت، اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بحریہ کے تقریباً 150 افسران نے ظالم دہشت گرد نیتن یاہو، وزیر دفاع دہشت گرد اسرائیل کاٹس، کینیسٹ ارکان اور فوجی قیادت کو ایک کھلا خط ارسال کیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ابھی بھی 59 اسرائیلی شہری غزہ میں یرغمال ہیں۔ اسی حوالے سے عبرانی چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ بختربند یونٹ سے وابستہ سینکڑوں اہلکار بھی جنگ کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں۔ بختربند گاڑیاں جو جاتی ہیں جن کو اڑا دیا جاتا ہے راستے میں، ان کا ماننا ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی قومی سلامتی نہیں بلکہ محض سیاسی مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بن چکی ہے۔ غیر معمولی پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب غزہ کی جنگ 18ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ اندرون اسرائیل عوامی دباؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، بالخصوص یرغمالیوں کے اہل خانہ اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی طرف سے حکومت شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اندرونی بغاوت اسرائیلی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جنگی پالیسیوں پر نہ صرف بین الاقوامی بلکہ اندرونی محاذ پر بھی اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی،
بعض لوگوں نے تو یہاں تک اس بات کا رپورٹ کی ہے کہ 1000 اسرائیلی پائلٹوں کا جنگ بندی کا مطالبہ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل پریشان ہو رہا ہے، برطرفی کی لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر وہ جنگ پر نہیں گئے تو ان کو جو ہے کام سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ان پائلٹوں نے مزید سبکی اور شرمندگی کی صورتحال پیدا کر دی ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیلی عوام کے علاوہ کئی سابق حکام نے بھی اسرائیلی فوج کے 18 مارچ سے غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے نیتن یاہو حکومت کی سیاست کی ضرورت قرار دیا ہے۔ اب اسرائیلی فضائیہ کے ریزرو پائلٹ بھی اس عوامی آواز اور مطالبے کے ساتھ ہم آواز ہو چکے ہیں۔ 1000 کے قریب حاضر سروس اور ریٹائرڈ پائلٹوں نے مذکورہ بالا مطالبات پر اپنے خط پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل جنگ روک کر اپنے قیدی چھڑانے کی کوشش کرے۔ اہم بات ہے کہ عین حالت جنگ میں ہونے کے باوجود اسرائیلی پائلٹوں نے جنگ سے بیزاری کا اظہار اپنے اس خط کے ذریعے اخبارات میں بھی کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اندرونی سطح کی ان کی آپسی جنگ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ موت سے ڈرنے والی یہ قوم دو بدو جنگ سے بھاگتی ہے اور پھر جو ہے فضائی طور پر عام لوگوں کو قتل کر کے، قتل عام کر کے، بچوں کا قتل عام کر کے، خواتین کا قتل عام کر کے، نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے خود کو دنیا میں سپر پاور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بھیانک چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور طاقت میں شامل کرنے کی دوڑ میں شامل امریکہ ان درندوں کو، ان دہشت گردوں کو اپنے ہتھیار دے کر کے خود بھی دہشت گرد کی ایک بہت بڑی فہرست میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے غزہ کے پٹی پر جاری اس قتل عام کے درمیان میں اندرونی سطح کی اپنی خانہ جنگی کو بھی وہ دکھانا نہیں چاہتا دنیا کو، اور اپنی ناکامی کو بھی دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں خود اس کے فوجی جہاں زخمی ہیں، وہیں کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے تل ابیب اور دیگر اہم ترین شہروں کو چھوڑ کر دیگر ممالک فرار ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اندرونی خبر باہر آتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے معصوموں کو مار کر اس کی تصویریں وائرل کر دیتا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔